قد نرى تقلب وجهك في السماء متطلعا الى الوحي ومتشوقا للامر باستقبال الكعبة فكان يود ذلك لانها قبلة ابراهيم ولانه ادعى الى اسلام العرب فلنولينك اي نحولنك قبلة ترضاها تحبها فولي وجهك استقبل في الصلاة شطر نحو المسجد الحرام اي الكعبة وحيثما كنتم خطاب للامة قولوا وجوهكم في الصلاة شطره. قد تحقیق کے، قد کیا ہے؟ تحقیق کے لیے. کس کے لیے ہے؟ قد مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کبھی تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پر قد تقلیل کے لیے نہیں بلکہ تحقیق کے لیے ہے. تحقیق کہ ہم دیکھ رہے تھے تقلب وجهك فی السماء، آپ کے چہرے کے پلٹنے کو آسمان کی سمت میں، یعنی آپ بار بار آسمان کی طرف نماز کی حالت میں چہرہ اٹھایا کرتے تھے، ہے نا. کب؟ جب آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو شدت مطالبہ اور شوق پرانے قبلہ، ہے نا، شوق قبلہ قدیم، تو قبلہ قدیم کے شوق میں اور انتہائی طلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے جلدی سے کہ ہم کو حکم دے دیا جائے پرانے قبلے کی طرف لوٹنے کا، رخ کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ قد تحقیق کے ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کے پلٹنے کو آسمان کی طرف وحی کی طلب میں، متشوقا للامر، اور اس امر کے شوق میں، اور استقبال قبلہ کے امر کے شوق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرانے قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، ہے نا. اس شوق میں آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے. وَكَانَ يَوَدُّ ذَلِكَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چاہتے تھے، لِأَنَّهَا قِبْلَةُ إِبْرَاهِيمَ، اس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، وَلِأَنَّهُ أَدَعَى إِلَى إِسْلَامِ الْعَرَبِ، اور اس لیے کہ یہ عرب کے اسلام کے لیے زیادہ مؤثر تھا، ہے نا. یعنی عربوں کے لیے، عربوں کو اسلام سے زیادہ قریب کرنے کے لیے پرانے قبلے کی طرف لوٹنا، ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف لوٹنا یہ زیادہ مؤثر تھا. اس لیے کہ اہل عرب کون تھے؟ ملت ابراہیمی کے دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ پرانا قبلہ بحال ہو جائے تاکہ قبلہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو بیزاری پیدا ہوئی ہو وہ بیزاری ختم ہو جائے اور اسلام سے وہ قریب ہو جائیں. کیا ہو جائے؟ وہ اسلام سے قریب ہو جائیں. اور اس لیے کہ وہ عرب کے اسلام کے لیے زیادہ، یہ عربوں کے اسلام لانے میں زیادہ مؤثر ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، بار بار دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ، تو کیا ہوا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ہم پھیر رہے ہیں آپ کے رخ کو اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ اسْتَقْبِلْ فِي الصَّلَاةِ، تو اپنا رخ نماز میں کر لیجئے شطر نحو المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی کعبہ کی طرف. کیا کر لیجئے؟ کعبہ کی طرف، ہے نا. تو کعبہ جو ہے وہ مرکز ہے. کیا ہے وہ؟ نقطہ ہے، نقطہ قبلہ ہے. سمجھا؟ کیا ہے؟ عین کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی رعایت کرتے ہوئے، اور پوری دنیا میں یہ امت پھیلے گی، ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے کیا کہہ دیا کہ سمت قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لو. کیا ہے؟ سمت قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لو. اگر عین قبلہ کا حکم دیتا کہ تم رک کر لو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، کیا کرتے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یا فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ. اگر کعبہ کی طرف ڈائریکٹ حکم دے دیتا تو کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوتا، سارے لوگوں کو اس طرف رک کرنا ہوتا سامنے کعبہ کے. اور یہ تو انتہائی مشکل تھا، ہندوستان والا کیسے کعبہ کو دیکھتا سامنے. سمجھا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وسعت دیا کہ مسجد حرام یعنی کعبہ کے ارد گرد جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان تمام کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نماز ہو جائے گی. پورے مسجد حرامی کو قبلہ قرار دے دیا گیا. سمجھا؟ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اسی سمت میں کیا ہے؟ اسی سمت کو کیا ہے؟ شطر کہا گیا. کیا کہا گیا؟ شطر کہا گیا، یعنی اس سمت میں نماز پڑھ لینا ہے جس سمت میں مسجد حرام آپ کے یہاں سے ہے. سمجھا؟ تو ہمارے یہاں سے مسجد حرام کیا ہے؟ پچھم میں ہے. اب مکمل پچھم میں نہیں. پچھم کسے کہیں گے؟ جہاں پر سورج ڈوبتا ہے. جہاں پر سورج ڈوبتا ہے تو ابھی پچھم ادھر ہے. کیا ہے؟ سورج اب ادھر سے نکلتا ہے اور ادھر ڈوبتا ہے تو پچھم ادھر کیا ہونا چاہیے؟
یہ ہونا چاہیے۔ جارے کے زمانے میں پچھم تھوڑا سا ادھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ادھر ہونا چاہیے، سمجھے؟ تو ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ ہمارا مسجد حرام ہے، یہاں سے ہندوستان سے، ہے نا؟ تو دونوں یعنی جارے کے زمانے میں سورج جہاں پر ڈوبتا ہے اور گرمی کے زمانے میں سورج جہاں پر ڈوبتا ہے وہی مغرب ہے۔ کیا ہے وہ؟ جہاں سے سورج ڈوبے وہی مغرب ہے، اور جہاں سورج طلوع ہو وہی مشرق ہے نا؟ تو جہاں پر سورج ڈوبتا ہے تو جارے کے زمانے میں تھوڑا سا جنوب کی طرف رہتا ہے، اور گرمی کے زمانے میں تھوڑا شمال کی طرف رہتا ہے۔ تو سورج جہاں پر ڈوبتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ گویا کہ کیا ہے؟ ہمارا مسجد حرام ہے، سمجھا؟ تو فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم پھیر رہے ہیں آپ کے رخ کو ایسے قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں، لہذا اپنا رخ کر لیجئے نماز میں مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کے سمت میں، ہے نا، کعبہ کے سمت میں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ خطاب للامہ، اور جہاں بھی آپ رہو تو کرو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے سمت میں۔ اب یہاں پر خطاب ہے امت کو، کس کو؟ پہلا خطاب تھا حضور سے فول وجہ کا، ہے نا، اور اب اگلا خطاب وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، یہ خطاب امت سے ہے کہ اے امت محمدیہ تم جہاں بھی رہو تم کو نماز پڑھنا ہے تو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ وحیث ما کنتم خطاب للامہ، اور جہاں بھی تم رہو یہ خطاب ہے امت سے، تم اپنا رخ نماز میں بیت اللہ کی طرف ہی کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یقیناً جن کو کتاب دیا گیا وہ جانتے ہیں کہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ حق ہے، ثابت ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی اہل کتاب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ کون ہے؟ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ کیوں؟ لما فی کتبہم، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ انہ یتحول الیہا، کہ وہ اسی قبلے کی طرف رخ کریں گے، یعنی ابراہیمی تعمیر، ابراہیمی گھر، سمجھا؟ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر، اسی کی طرف رخ کر کے وہ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ یہ تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا تھا، اہل کتاب اس بات کو جانتے تھے۔ اب اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ یا کہ تاکہ ساتھ اے مومنو من امتثال امرہ، اللہ کے حکم کی اطاعت کو، وبالیاء، یا کے ساتھ الیہود بالانکار امر القبلہ، امر قبلہ کے انکار کو۔ یعنی یعملون آپ پڑھیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ یہود، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے، یہود جو امر قبلہ کا انکار کرتے ہیں تو ان کے انکار سے اللہ غافل نہیں، اللہ جان رہا ہے نا۔ اور اگر تعملون پڑھیں گے تو اس سے مراد مومنین ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتثال امر کو دیکھ رہا ہے، غافل نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ وَلَئِنْ لَامُ قَسَمْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ عَلَى صِدْقِكَ فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ مَا تَبِعُوا أَيْ لَا يَتَّبِعُونَ قِبْلَتَكَ عِنَادًا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ قطع لطمعه فی اسلامہم وطمعہم فی عودہ الیہا۔ اور لین لام قسم کا ہے، اگر آپ پیش کر دیں اہل کتاب کو ہر طرح کی دلیلیں، اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے سامنے ہر طرح کی دلیلیں علی صدقک فی امر القبلہ، قبلے کے معاملے میں اپنی تصدیق پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر آپ ہر طرح کی دلیل ان کے سامنے میں پیش کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قبلے سے کی طرف ہم کو پھیرا ہے وہ بالکل درست ہے، وہ سچی بات ہے، وہ حق بات ہے، اس کی آپ لاکھ دلیل پیش کر دیں، کن کے سامنے میں؟ اہل کتاب کے سامنے میں، تو لا یتبعون قبلتک عنادا، تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے دشمنی کی وجہ سے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ اب ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ نے حکم بدل دیا ہے، پہلے حکم تھا لیکن اب جب کہ تحویل قبلہ ہو گیا ہے تو اب آپ اہل یہود یا اہل نصارہ کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے۔ قطع لطمعہ فی اسلامہم، یہ ان کے اسلام کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کو قطع کرنے کے لیے ہے، اور ان لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قبلے کی طرف لوٹنے کی امید کو
قطع کرنے کے تعلق سے یہ آیت ہے۔ کیا مطلب کہ یعنی اس آیت کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایمان کی امید نہ رکھیے، وہ اسلام لانے والے نہیں ہیں، اور ان لوگوں کو ہی بتلا دیا گیا کہ تم لوگ جو چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ آئیں گے ہمارے قبلے کی طرف، تم لوگ بھی نا امید ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قبلے کی طرف لوٹنے والے اب نہیں ہیں۔ اما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور ان میں کا بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا۔ حال یہ ہے کہ ان میں کا بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا، یہود قبلت یعنی یہود نصارہ کے قبلے کی اور نصارہ یہود کے قبلے کی، تو نصارہ یہود کے قبلے کو نہیں مانتے اور یہود نصارہ کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں، ہے نا۔ تو یہود کا جو قبلہ ہے نصارہ اس سے تھوڑا اور مشرق کی طرف مانتے ہیں اپنا قبلہ، سمجھا؟ نصارہ اس سے اور مشرق کی طرف اپنا قبلہ مانتے ہیں، تو دونوں کے قبلوں کے اندر کیا ہے؟ یکسانیت نہیں ہے، برابری نہیں ہے، دونوں کا قبلہ ایک نہیں بلکہ دونوں کا قبلہ کیا ہوا؟ الگ ہوا۔ تو جو اہل کتاب ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، جو اہل کتاب ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے قبلے میں ایک نہیں ہے، سمجھا؟ مسلمانوں پر وہ کیا اعتراض کریں گے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کر لیں، الَّذِي يَدْعُونَكَ إِلَيْهَا، جس کی طرف یہ آپ کو بلاتے ہیں، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، وہی آ چکی، إِنَّكَ إِذًا إِنْ اتَّبَعْتَهُمْ فَرْضًا، اگر آپ نے ان کی پیروی کی، إِنْ اتَّبَعْتَهُمْ، اگر آپ نے ان کی پیروی کی، بالفرض والمحال، اگر آپ نے ان کے خواہش کی پیروی کی، تو لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے، سمجھا؟ ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ یہود کیا ہے؟ صخرہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اس سے مشرق سمت میں عیسائی اپنا قبلہ مانتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان تو اتحاد ہے نہیں قبلے کے سلسلے میں، اور یہ لوگ مسلمانوں پر کس منہ سے اعتراض کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ لوگ کی خواہش کی اگر آپ پیروی کریں گے اور ان لوگوں کے خواہش کے احترام میں اگر آپ پھر سے اپنا قبلہ تبدیل کریں گے اپنی مرضی سے، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ ظالم ہوں گے۔ اپنی مرضی سے آپ کو قبلہ تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کا امر تھا مکہ میں بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا، اللہ کا امر ہوا مدینہ میں شروع میں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا، پھر اللہ کا امر ہوا 16-17 مہینے کے بعد بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا۔ لہذا یہ سب اللہ کے امر سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اپنی مرضی سے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ محمدا کما یعرفون ابناءہم بناطہ فی کتابہم، اور جن کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اس طرح جس طرح وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ بناطہ فی کتابہم، ان کی کتابوں کے اندر ان کی صفات لکھی ہوئی ہیں۔ کن کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابن سلام کہتے ہیں لقد عرفتہ حین رأیتہ، کہ جس وقت میں نے حضور کو دیکھا میں نے پہچان لیا کہ آپ نبی ہیں۔ کما عارف ابنی، اسی طرح جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں۔ معرفتی لمحمد اشد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت زیادہ شدید تھی، یعنی بمقابلہ بیٹوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت زیادہ جلدی ہوئی اور زیادہ بہتر طریقے سے ہوئی، ہے نا۔ بیٹے کو انسان کبھی بھول بھی جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت تورات میں اتنی واضح انداز میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہی انسان پہچان لے گا کہ یہ ہمارے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بیٹوں کو انسان جس طرح پہچانتا ہے اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ آدمی کیا ہے؟ حضور کو پہچانتا ہے، اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کی وجہ سے، سمجھا؟ یعنی خاص کر یہود اور نصارہ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقیناً ان میں سے ایک جماعت حق کو چھپاتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو، آپ کی صفات کو جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اہل کتاب چھپا لیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ هَذَا الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِمْ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس پر آپ تھے۔ هَذَا الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِمْ الْحَقُّ قَائِمًا مِّن رَبِّكَ، کہ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جس پر آپ ہیں وہ حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، یعنی جس دین پر آپ ہیں وہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یا جس قبلے کی طرف آپ کا رخ کیا گیا ہے یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ اہل کتاب جانتے ہیں، یہود جانتے ہیں۔
فلا تکونن من الممترین، تو اے لوگوں تم مت ہو شک کرنے والوں میں سے۔ ممترین کا مطلب شاکینہ، فیہ ای من ھذا النوع، یعنی اس قسم کے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فہو ابلغ من لا تمتر، یہ زیادہ بلیغ ہے لا تمتر سے، سمجھا؟ یعنی لا تکونن من الممترین ہے نا، یہ جملہ تھوڑا سا لمبا ہوا، اور فعل نہیں اگر استعمال کیا جاتا تو لا تمتریو، لا تمترو، لا تمتر یا لا تمترو کہا جاتا تو شارٹ ہو جاتا نا، تو لا تمترو شارٹ ہوتا، لیکن شارٹ کو چھوڑ کر کے طویل جملہ اختیار کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زیادہ بلیغ ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس جملہ اسمیہ کے اندر کیا ہے؟ دوامیت کا معنی پایا جاتا ہے، اور جملہ فعلیہ کے اندر حدوث کا معنی پایا جاتا ہے نا۔ اور ان کا شک جو تھا، ایسا نہیں کہ شک آیا اور ختم ہوا، بلکہ شک لگاتار جاری تھا، اس لیے ان کے احوال کے مطابق جملہ اسمیہ کا ہونا بہتر تھا۔ کیا تھا؟ جملہ اسمیہ کا ہونا بہتر تھا۔